بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو بادشاہ کی 7 بیٹیوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور اگر جواب اچھا لگا تو میں تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور بیٹیوں کی من پسند چیزیں دے دیں۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ بادشاہ یہ بات سنتے ہی آنکھ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بدبخت، تو نے میری ناشکری کی، میں نے تجھے سب کچھ دیا، اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا جو حکم ابا جان۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں گا یہ میرے بغیر کیسے اپنے نصیب کا کھاتی ہے اور پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کوئی سامان کے بادشاہ کے حکم پر جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی اور اللہ کی ذات پر اسے بھروسہ تھا کہ جو رزق اور عیش عشرت میرے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ جب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپسی چلے گئے، شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی سی لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلا لوں گی، پھر کوئی جانور میرے پاس نہیں آئے گا اور رات میں آسانی کے ساتھ گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں تلاش کر رہی تھی کہ اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہزادی جب جھوپڑی کے اندر داخل ہوئی تو دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی نے ادھر ادھر دیکھتی رہی کہ ایک کونے میں پانی کا ایک گھڑا رکھا ہوا تھا۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر اس بوڑھے آدمی کو پلاتی ہے۔ وہ بوڑھا آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے، بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی نے اسے پورا قصہ بیان کیا کہ وہ کیسے پہنچی ہے۔ وہ آدمی شہزادی کو جھوپڑی میں رہنے کی اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہیں پر رہو اور جھوپڑی میں کھانے کا سامان بھی موجود ہے اور پاس ہی ایک ندی ہے، تو وہاں سے گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح کو وہ آدمی شہر چلا گیا اور شہزادی یہاں جھوپڑی میں اکیلی رہ جاتی ہے اور پوری جھوپڑی کو صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا دودھ اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کے سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشانات بھی موجود ہیں۔ شہزادی کو یاد آیا کہ بچپن میں اس نے سنا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے اور جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا آدمی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے، وہ سارا واقعہ بیان کرتی ہے اور بوڑھے آدمی کو 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں پہن لیتی ہے۔
ایسا خوبصورت محل تیار ہوتا ہے جس میں نوکر چاکر دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑیوں کی ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں، ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے جنگل ایک شہر بن جاتا ہے۔ دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہیں۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا۔ شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط میں ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سے ملتی ہے چہرے پر نقاب کر کے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار کرنے پر شہزادی کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ دور سے خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے، اور میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا تو انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا، بیٹی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، اور شہزادی تمہاری قیمت میں چاہے میری ساری بادشاہت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے کہ نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی تک 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رقص کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتے ہیں۔ اے میرے رب، ہم سب کو شکر گزار بنا دے اور تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا، اور اس طرح کے واقعات سننے کے لیے میرا چینل اسلامک علمی تھروت ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔